ایک حدیث پر عمل کر رہے ہو تو بقیہ حدیثوں کو چھوڑ رہے ہو نا. تاریخ حدیث ہو، قتل کر رہے ہو حدیثوں کا، قتل کر رہے ہو روایات کا. اس کے باوجود حدیث کے نام پر تم اہل سنت والجماعت کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہو. نہیں، 2.5% ہو، وہی رہو. زکوٰۃ سمجھ کے ہم نے نکالا ہے، اور جو زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے جانتے ہو مال کا تزکیہ ہوتا ہے، نکالنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے. چونکہ مال گندا ہونے والا تھا اس لیے ہم نے تمہیں نکال دیا ہے معاشرے سے. اب تم راس المال میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، اصل مال میں واپس آنے کی کوشش نہ کرو. تم نکلے رہو گے تو ہم بھی پاک رہیں گے، آ جاؤ گے تو شاید ہم بھی ناپاک ہو جائیں. اس لیے ہمیں ناپاکی سے بچاؤ، جہاں ہو وہیں رہو تم. یہ شب برات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ طاعت کی رات ہے امت مسلمہ کا کہ اکثریت پوری دنیا میں آج کی رات جاگ رہی ہے، آج کی رات بیدار ہے، اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، قبرستانوں میں اپنے مردوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت ہے. اس لیے جو ایسا کر رہے ہیں انہیں روکنے کی کوشش مت کرو. اور ہم نے تمہارا جواب اس لیے کبھی دینے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کیا کرو گے؟ چند چنے کوئی بھاڑ تو پھوڑ نہیں سکتے ہیں. مگر اب تم اتنے جری ہو گئے ہو باہر کے اشاروں پر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایک متفقہ منصوبہ ہے امریکہ کا کہ مسلمانوں میں اس قدر فقہی اختلاف پیدا کرو، اتنے اختلاف پیدا کرو کہ یہ آپس میں کٹ مریں اور ہمارے حملوں سے بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہ ہو. بیرونی طاقتیں جو بھی کر رہی ہیں ان سے ان کو واقفیت بھی نہ ہو، یہ سوئے رہیں. یہ ایک فتنہ ہے، یہ کوشش ہے. اس لیے ایک دم سارے حملے ایک ساتھ ہو رہے ہیں. قادیانی بھی آج ہی بیدار ہوئے، یہ بھی آج ہی بیدار ہوئے، دوسرے فرقے آج ہی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. یہ ایک دم صدی کے ختم ہونے سے پہلے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ باہر کے اشارے ہیں، باہر کی ڈوریاں ہیں جو ہلائی جا رہی ہیں تاکہ امت مسلمہ کو لڑا کر کے تباہ کر دیا جائے. خدا را ایسا مت کرو. ٹھیک ہے، یہ بکتے ہی انہیں بکنے دو. تم اکثریت میں ہو، تم میجارٹی میں ہو. اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار. سواد اعظم کی اتباع کرو. جو تنہا جاتا ہے تنہا جہنم میں جاتا ہے. ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. تم جماعت ہو، اہل سنت والجماعت ہو، تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اس لیے تم کسی اور کی پرواہ نہ کرو. میں نے صرف اس لیے کہا کہ مسلسل یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں منا رہے ہو؟ صدیوں سے منایا جا رہا ہے، صدیوں سے ہمارے باپ دادا منا رہے ہیں. تم یہ کہو گے قمر الزمان پھر تم نے باپ دادا والی بات کی. ایک بڑی خاص بات یہ ڈالی جا رہی ہے ذہنوں میں کہ جب باپ دادا کا نام لیا جائے تو فوراً یہ کہہ دیا کرو کہ ابو جہل اور ابو لہب بھی باپ دادا کا نام لیتے تھے، ہے نا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ باپ دادا کو بطور مثال نہ پیش کرو. باپ دادا کا عمل سند نہیں ہے، باپ دادا کا عمل ثبوت نہیں ہے. ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کی اپنے باپ دادا ہی کا نام لیتے تھے کہ ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی دین پر ہیں جس پہ ہمارے باپ دادا رہے. تو یہ تو کافروں کی بولی ہے، یہ بولی تو نہ بولو. یہ کہتے ہیں آپ سے، یہ کہتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں. بڑے خوبصورت لٹریچر چھاپ رکھے ہیں، پیٹرول ڈالر ہے نا ان کے پاس، بڑے انگلش میں، اردو میں، عربی میں، مختلف زبانوں میں فری دے رہے ہیں. جانے والے تمام حاجیوں کو پائل اپ کر دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں. لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو. اس میں تمہیں بوجھ کی بھی قید نہیں، ہمارا جہاز فری لے جائے گا تم کو. جتنا چاہو یہ فتنہ لے جاؤ ہماری آبادی سے، ہمارے گھروں سے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ حج کے موقع پہ تقسیم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ گھروں میں بانٹا جا رہا ہے نہیں بانٹا جا رہا ہے؟ یہاں تو یہ عالم ہے، خوف کا تو یہ عالم ہے، ڈر کا تو یہ عالم ہے کہ اہل سنت کی ایک کتاب اگر چلی جائے تو بل میں ڈال دیتے ہیں اور واپسی میں وہ پورا جہاز بھر کے دیتے ہیں. یہ ہے کسی غلط عقیدے کی خوف کا عالم. جو غلط ہوتا ہے وہ کبھی دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ ڈرتا رہتا ہے ہماری دیواروں میں شگاف نہ پڑ جائے، کہیں کوئی سچ سے واقف نہ ہو جائے. ورنہ جس طرح سے وہ بھیج رہے ہیں ہم کو بھی اپنی کتابیں بھیجنے کی اجازت دی جاتی. لیکن بہرکیف یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا اسی لیے رہا ہے تاکہ یہ اس قدر لڑیں، لوگ اس قدر لڑیں، اس قدر لڑیں کہ انہیں اپنے مسائل کا احساس نہ ہو کہ دنیا ہمیں لوٹنے کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہے اور کیا انتظام کر رہی ہے اور کس طرح سے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باپ دادا کا نام نہ لو. کالجوں میں پھیل گئے، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پھیل گئے ہیں. بڑی بڑی رقمیں ان کو ملتی ہیں، بڑا بڑا سرمایہ ملتا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں انہیں مل رہی ہیں. یہ باپ دادا کا نام لینا، دراصل یہ بزرگوں کا نام لینا، ائمہ کا نام لینا، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. میں ایک بات سمجھا دوں، ایسی بیٹھ جائے گی کہ انشاءاللہ قیامت تک تم سے دوبارہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکے گا. باپ دادا کا نام لینے کا حکم تو قرآن نے بھی دیا ہے.
یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا یعقوب، یوسف، ابراہیم اور دوسرے لوگ کرتے تھے وہی ہم بھی کر رہے ہیں؟ کیا قرآن پاک نے یعقوب، ابراہیم اور یوسف کا نام بار بار باپ دادا کے حوالے سے نہیں لیا؟ یہ تو جواب ہوا قرآن کے حوالے سے. اور دوسرا جواب سنو، کافروں کے باپ دادا کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ کفر سے جو چیز ورثے میں ملتی ہے وہ کفر ہوتی ہے. یہ ورثہ ہے نا، ہیریٹیج، یہ وراثت ہے. کفر سے جو چیز ورثے میں ملے گی وہ کفر ہوگی. کافر باپ اپنے بیٹے کو جو دے گا وہ کفر دے گا، مگر اسلام مسلمان سے جو چیز ورثے میں ملے گی وہ اسلام ہوگی، وہ کفر نہیں ہوگی. تو قرآن نے ان باپ دادا کو منع کیا ہے جو کافر تھے. کیا تم ہمارے باپ دادا کو کافر سمجھتے ہو کہ ان کے طریقے پہ عمل کرنے سے روک رہے ہو؟ ارے وہ تو مسلمان تھے، ان سے جو چیز ورثے ملے گی وہ اسلام ہوگی. تو یعنی جملہ صرف یاد کر لو، کفر سے جو چیز ورثے میں ملے گی وہ کفر ہوگی، اسلام سے جو چیز ورثے ملے گی وہ اسلام ہوگی. اور پھر جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ورثے میں نہیں ملا ہے. کیا تم انکار کر سکتے ہو؟ یہ احادیث کا جو چین ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ باپ دادا سے منتقل نہیں ہو گئی ہے؟ تم نے اپنے استاد سے روایت کی، انہوں 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 نے اپنے استاد سے روایت کی، اور روایت کرتے کرتے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو یہاں سے لے کے 1400 سال تک تم تو خود بھی اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہو. اس کے بغیر نہ قرآن تم تک پہنچے گا نہ دین تم تک پہنچے گا. اسلام سے جو چیز ورثے ملتی ہے وہ اسلام ہوتی ہے. یہ نمازیں، یہ طاعتیں، یہ شب برات اس کی برکتیں، یہ لیلۃ القدر اس کی برکتیں، یہ جمعۃ المبارکہ اس کی برکتیں، اس کی روایتیں جو کچھ ملی ہیں ہمارے اسلاف سے ملی ہیں، وہ ہم سے بہتر مسلمان تھے، اس لیے یہ سب کچھ اسلام ہے، یہ اسلام کے باہر نہیں ہے. تم ذرا سوچو، آج 1400 سال کے بعد تم ان روایتوں کا انکار کر رہے ہو جسے قرون اولیٰ میں مان لیا گیا ہے. میں ایک بات بتاؤں، امام اعظم سب سے پہلے امام ہے نا، سب سے پہلے امام. تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے انہوں نے، اور سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا زمانہ جو ان سے ملے، مجھ سے ملے، اور اس کے بعد ان کا زمانہ جو ان سے ملے. پتا چلا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کو رسول اللہ نے خیر القرون کہا ہے، اور تم شر القرون میں بیٹھ کر کے خیر القرون کے عظیم بزرگ کا انکار کر رہے ہو. بیرکیف شب برات حق ہے، اس کی نعمتیں حق ہیں، اللہ کے انعامات حق ہیں، اللہ کا برستا ہوا کرم حق ہے. اس لیے خبردار، اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو مت بدکو، تم حق پر قائم ہو اور حق پر قائم رہو، صراط مستقیم ہی پہ قائم رہو. اللہ ہمیں اور تمہیں سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. یہ رات طاعت کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. اور کبھی تم نے سوچا، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں پوری کائنات کی لذتیں ہی لوٹ لینا چاہتے ہیں. اگر اللہ ایک لمحے میں سب کچھ دے دے تو تمہارے باپ کا کیا ہے بھائی؟ ہم نے تمہارا تو کوئی نقصان کیا نہیں، ہم نے تمہارا تو کوئی بگاڑا نہیں. اگر وہ سب کچھ عطا فرما دے ایک لمحے میں، ایک قطرے اشک کے بدلے میں اگر پورے گناہ معاف کر دے، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقین فیال کے. کیا اس حدیث کا بھی انکار کرو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الندامۃ توبۃ، شرمندہ ہو جانا بھی توبہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا یہ قول تم نے نہیں سنا ہے؟ من تاب تاب اللہ لہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ توبہ جو ہے یہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے یا